بختیار اور اس کی ماں برکت بی بی کے گناہوں کی سزا بالآخر انہیں ملنے والی ہے، جبکہ عمار اپنی ہی بہن بنش کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے۔ اور اس بار تو بختیار چاہ کے بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ ایک طرف اس کا بیٹا ہے جو مجرم ہے تو دوسری طرف اس کی اپنی بیٹی ہے جو انصاف کی طلبگار ہے۔ عمار اکیلا ہی کنسٹرکشن سائٹ پہ جاتا ہے تو اس کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے، اپنے بندوں کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے کہ عمار پہ نظر رکھو، ایسا نہ ہو کہ کام سنبھالنے کی بجائے مزید بگاڑ آئے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ عمار جب اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچتا ہے وہاں اسد آلریڈی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ عمار گاڑی سے اترتے ہوئے اپنا ریوالور بھی اٹھا لیتا ہے، جبکہ خود اس نے چونکہ نشہ کر رکھا ہے اور پھر نشوہ کی حرکت کی وجہ سے غصہ بھی ہے، اور پھر اپنے باپ کے طعنے کہ دنیا بھر کے بیٹے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالتے آئے ہیں، ان کا بازو بنتے آئے ہیں، لیکن میں کیسا بد نصیب ہوں کہ تمہاری جیسی اولاد میری قسمت میں آئی، جو نہ کبھی میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آج عمار اپنے باپ کو اور ساری دنیا کو دکھا دینا چاہتا ہے کہ میں نہ تو نکما ہوں نہ ہی ناکارہ۔ اب اسد کے سامنے پہنچ کے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے باپ کے کنسٹرکشن سائٹ پہ آنے کی اور ہمارا کام رکوانے کی۔ عمار کے بولنے کے طریقے سے ہی اسد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمار اس وقت نشے کی حالت میں ہے، اس لیے بڑے تحمل سے عمار سے کہتا ہے کہ عمار یہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے بات کرنے کا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس وقت مینٹلی اتنے سٹیبل نہیں ہو کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر سکیں۔ بس جی، یہیں پر عمار کا غصہ مزید ٹریگر ہوتا ہے۔ آتش فشاں جو پہلے ہی اندر ابل رہا تھا پھٹ کے باہر آ جاتا ہے کہ پہلے میرا باپ، پھر نشوہ، اور اب یہ اسد بھی مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ اپنا ریوالور نکالتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، اور اسد کو شوٹ کر دیتا ہے۔ اسد تو وہیں زمین بوس ہو جاتا ہے، جبکہ بختیار کے بندے جو عمار کے پیچھے اسے کنٹرول کرنے آئے تھے، ان کے وہاں پہنچنے تک سچویشن بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اور موقع پہ پولیس پہنچ کے عمار کو گرفتار بھی کر لیتی ہے۔ اتنے میں چونکہ بختیار بھی وہاں پہنچ چکا تھا، اب بختیار کو جب صورتحال کا پتہ چلتا ہے اس کا دماغ تو بالکل ہی کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ بختیار کی عادت ہے کہ جب بھی وہ شدید پریشان ہوتا ہے اپنی ماں کو ہی کال کرتا ہے، چھوٹے بچوں کی طرح۔ ابھی بھی اپنی ماں کو کال کر کے کہتا ہے کہ ماں جی بہت برا ہو گیا، آپ حوصلہ رکھیں، میں آپ کو گھر آ کے بتاتا ہوں۔ اس کی ماں برکت بی بی کا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے بختیار کے لہجے میں اتنی پریشانی اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بختیار کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کی سورسز اتنی ہیں کہ اس مسئلے سے بڑے آرام سے نکل آئے گا۔ یقیناً اس بار کچھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ اب ماں جی تو بے چینی سے بختیار کا انتظار کرتی ہیں، جبکہ بختیار گھر پہنچتا ہے تو ایک ٹوٹے اور ہارے انسان کی طرح زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، اور جب تک بختیار اور باقی گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو سمجھو برکت ولا پہ تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اب سب سے زیادہ تکلیف تو سدرا کو ہوتی ہے کہ بنش کو کس طرح سے بتائیں گے کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، اور پھر یہ کہ اس کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی عمار ہے۔ اتنی خوش تھی میری بیٹی اپنے شوہر اسد کے ساتھ، خاص طور پہ جب ان دونوں کی زندگی میں اولاد آئی تھی۔ سدرا تو بالکل ہی حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ عمار جیل کی سلاخوں کے پیچھے، بیٹی بیوہ، بھلا یہ غم ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور یہاں پر بھی بختیار کی ماں برکت بیگم سارا ملبہ اٹھا کے نشوہ پہ ڈال دیتی ہے کہ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، ادھر ہم نے اس کا نکاح اپنے عمار سے کیا، ادھر ہمارے عمار کی زندگی ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ بندہ پوچھے نشوہ تو تمہارے عمار سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، تم نے اور تمہارے بیٹے بختیار نے اسے بلیک میل کر کر کے عمار کے ساتھ نکاح کے لیے راضی کیا، اور اب اسی کو منحوس بھی قرار دے دیا۔ لیکن یہاں پر زندگی میں پہلی بار سدرا بیگم پھٹ پڑتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنی ساس کو آئینہ دکھاتی ہیں کہ نشوہ منحوس نہیں ہے، نہ ہی بسمہ منحوس تھی، منحوس آپ ہیں اور آپ کا بیٹا ہے، آپ دونوں کی غلطی ہے جو آج میرے بچوں کی زندگی برباد ہوئی ہے۔
ساری زندگی اس بختیار نے میرے بیٹے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، کبھی اس کے ساتھ ایک باپ بن کے، ایک دوست بن کے بات نہیں کی، ہمیشہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور اس کے بعد اس کو مینٹلی اس قدر ٹارچر کیا کہ وہ پہلے سے بھی بڑا گناہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور ماں جی، آپ دوسروں کو تو بہت اسلامی سبق دیتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ عمار کیا کیا گناہ کر کے آ رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی ایک مخلص دادی ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کے بعد ایسے آنکھیں بند کر لیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ عمار سے کیا غلطی ہوئی ہے، بجائے اسے اپنے پاس بٹھاتی، بزرگوں کی طرح سمجھاتی۔ لیکن اب کیا فائدہ سدرا کے اس طرح سے رونے کا، چیخو پکار کرنے کا، کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب ادھر جب یہ خبر نشوہ تک پہنچتی ہے تو نشوہ کو شدید افسوس ہوتا ہے اور اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں عمار کو ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے نہ جاتی، کاش پہلے اسے اعتماد میں لیتی، اس سے دوستی کرتی اور اس کے بعد اسے کنونس کرتی کہ اسے اپنی ایڈکشن کے لیے ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، کاش میں عمار کو وہاں سے جانے ہی نہ دیتی۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کیونکہ نشوہ نے بھی بہت جلد بازی سے کام لیا، جس کے بعد عمار کو احساس ہوا کہ نشوہ نے مجھ سے شادی تو ضرور کی ہے، لیکن کبھی شاید میری عزت نہیں کرے گی، مجھ پہ ہمیشہ ترس کھائے گی اور مجھے ذہنی مریض سمجھتی رہے گی۔ ادھر یہ خبر جب بسمہ، عاصم اور برہان تک پہنچتی ہے تو وہ لوگ بھی بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ بسمہ کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی کی زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اس کے شوہر سے قتل ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اسے سزائے موت نہیں تو عمر قید تو ضرور ہوگی، کیسے گزارے گی نشوہ یہ پوری زندگی تنہا؟ جبکہ دوسری طرف برہان ہے جو بہت سے پہلوؤں پہ غور و فکر کر رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ نشوہ کے لیے افسوس کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ خود بھی تو نشوہ کو چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نشوہ کی زندگی اتنے بڑے امتحان سے گزرے۔ اور جب بنش تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ اس کا پیارا شوہر اسد اب اس دنیا میں نہیں رہا، پہلے تو اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن جب اسد کی میت گھر لائی جاتی ہے تو بنش تو نیم پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہے، رو رو کے سب کے سامنے کہتی ہے کہ یہ سب میرے باپ اور میری دادی کا کیا دھرا ہے۔ اب بنش کے گھر والے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیتی ہے کہ اب خوش ہیں آپ، ساری زندگی آپ بسمہ چاچی اور نشوہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کرتے آئے، جو ناانصافی کرتے آئے، ان کی خاموش آہوں بد دعاؤں نے آپ کی اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اور ادھر عمار کو پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور جب تک اس کا نشہ اترتا ہے تب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس سے کتنا بڑا جرم سرزد ہو چکا ہے، جس کی بھرپائی ساری زندگی ممکن ہی نہیں، اپنی ہی بہن کی زندگی برباد کر گیا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر بختیار نشوہ سے ہی کہے گا عمار کا کیس لڑنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ نشوہ کو عمار سے زیادہ اپنی کزن بنش سے محبت ہے، اس لیے وہ بختیار کو صاف کہہ دے گی کہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دے سکتی، چاہے وہ میرا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، اب یہاں پر برہان کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرے گا کہ جیل میں ہی عمار سے طلاق نامے پہ دستخط کروا لے تاکہ نشوہ کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، اور بسمہ سے بھی کہے گا کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ کی بیٹی نشوہ کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، نشوہ کی زندگی اب شروع ہوگی اور بہت ہی پیاری زندگی ہوگی۔ بہرحال بنش جیسی سویٹ لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو بنش کے لیے برا محسوس ہو رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔